السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہماری جو حاضری ہے وہ جناب پیر شمس الدین قادری بندگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دربار پر ہے، اور ہمارے ساتھ ہماری جو ایک بڑی ہی خوبصورت شخصیت پیر میاں عبد الرحمان صاحب، وہ بھی تشریف آوری ہے ان کی، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے کچھ سوالات پوچھیں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بہت سارا معلومات ملے گی، اور پیر صاحب کی بھی جو ہے ہمیں معلومات مل جائے گی کہ انہوں نے ماشاءاللہ کتنی خدمت کر رہے ہیں، کب سے خدمت کر رہے ہیں۔ پیر صاحب السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب یہ بتائیے گا، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے چینل کو ٹائم دیا، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پیر صاحب اپنا حضرت شمس الدین قادری بندگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ تھوڑی سی معلومات دیں اور کچھ اپنے بارے میں بتائیں۔ مرشدان والا شمس الافاق قطب الاقطاب حضرت حافظ سید شمس الدین حسنی حسینی قاری قادری بندگی رحمۃ اللہ علیہ کہ آستانہ عالیہ کا سجادہ نشین ہوں۔ قبلہ حضرت شاہ شمس قاری حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت سید شاہ علیم الدین بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی والدہ کا نام حضرت سیدہ بی بی صالحہ علیہ رحمہ ہے۔ قبلہ حضرت شاہ شمس قاری 11 زبانوں میں قرآن پاک کی قرأت کیا کرتے تھے۔ مغل اعظم شہنشاہ جہانگیر کے دور حکومت میں ان کا وصال ہوا۔ شاہ جہان بادشاہ جہانگیر کا بیٹا آپ کا مرید تھا۔ آپ کے مزار اقدس کو شاہ جہان بادشاہ نے تعمیر کرایا۔ اولیاء اللہ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کی طبیعت ناساز رہنے لگی تو حضرت شاہ ابو المالی اور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تیمارداری کے لیے آستانہ عالیہ پر آئے۔ سبحان آپس میں گہرا تعلق تھا، دوست تھے۔ اللہ۔ جب دوست آپس میں ملتے ہیں تو بے تکلفی بھی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا وقت آ گیا ہے، آپ کے وصال کے بعد آپ کے قبر پر آئیں تو آپ کی بخشش کے لیے کیا پڑھا جائے؟ تو آپ نے مسکرا کے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میری قبر پر آئیں پر میری بخشش کے لیے آپ نے دعا نہیں کرنی۔ اللہ انہوں نے مسکرا کے پوچھا کہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے 11,000 بچے حافظ قرآن کیے ہیں، میری بخشش کے لیے وہی کافی ہیں۔ اب آپ لوگ یہ بتائیں، اگر میرا وقت نہ آیا تو آپ لوگوں کا آیا تو میں آ کر وہاں پر آپ کی بخشش کے لیے کیا پڑھوں؟ تو اس طرح ان کا آپس میں گہرا تعلق، گہرا واسطہ تھا۔ اکثر حضرت شاہ جمال اور حضرت میاں میر، حضرت شاہ ابو المالی، اکثر ان کی آپس میں گفت و شنید ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک بڑا مشہور ترین واقعہ ہے کہ جہانگیر بادشاہ کے دور حکومت میں آپ کے کچھ مرید آپ سے ملاقات کرنے کے بعد واپس جا رہے تھے تو لاہور میں ایک ڈاکو تھا جس کا نام تھا پرتاپ سنگھ۔ اس وقت لاہور کا گورنر جو تھا وہ قلی خان تھا۔ تو اس ڈاکو نے ان زائرین کو لوٹ لیا۔ وہ قسمہ پرسی کے عالم میں وہ واپس آئے اور آ کے انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آ کے عرض کی کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے۔ آپ نے ایک رقعہ تحریر کیا اور خادم کو کہا کہ یہ صبح ہی دہلی لے کر جاؤ۔ جہانگیر بادشاہ کے نام وہ رقعہ تحریر کیا اور اس میں لکھا ہے کہ میرے مریدین کو پرتاپ سنگھ ڈاکو نے لوٹ لیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوٹا ہوا مال واپس آئے اور پرتاپ سنگھ کی سرگوبی کی جائے
اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہندوستان کی حکومت کسی اور کو دے دیں گے۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد مریدین نے کہا کہ رات ایک آدمی اپنا منہ چھپا کے تو چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اور روتا ہے، ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے کیا بلوائے؟ جب وہ آیا تو اس نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا بھائی تمہارا نام پرتاپ سنگھ ڈاکو ہے؟ اس نے کہا نہیں حضرت، اب میں ڈاکو کائے کا ہوں، میں تو لوٹا ہوا مال لے کر آ گیا ہوں۔ تمام لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کیا بیتی ہے؟ اس نے کہا جی جب یہ میں ان کو لوٹ کے اپنے ٹھکانے پہ پہنچا تو جب میں چارپائی پر لیٹتا تھا تو چارپائی مجھے نیچے گرا دیتی تھی، اور میرے اندر سے ایک آواز آتی تھی، آواز جو تھی وہ میرے اندر بھی گونجتی تھی اور باہر سے بھی آ رہی تھی کہ شمس الدین قادری کے پاس جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے لگا حضرت میں وہ لوٹا ہوا مال لے کر واپس آ گیا ہوں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اسے مسلمان کیا اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اور ہمارے جو بڑے بزرگ تھے حضرت کرم الدین قادری، ان سے فرمایا اسے شریعت کے مطابق اس کی حالت کو ٹھیک کرو۔ جب وہ کی تو ادھر وہ جو پیغام جہانگیر کو بھجوایا تھا، دوسرے دن ہی جہانگیر اور لاہور کا گورنر قلی خان حاضر خدمت ہو گئے۔ اب آپ نے ہمارے بزرگوں کو فرمایا کہ بھئی عبداللہ کو بلاؤ، ان کے لیے کچھ انتظام کیا جائے۔ تو وہ جو بھی اس وقت میسر تھا وہ دیا۔ گورنر قلی خان جو تھا وہ بار بار عبداللہ کی طرف دیکھے پر کچھ کہہ نہ پائے۔ جہانگیر نے عرض کی کہ حضور ہم اس کی سرگوبی کے لیے حاضر ہو گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل تک مال بھی واپس آ جائے گا اور اسے گرفتار بھی کریں گے۔ آپ نے کہا جہانگیر میں نے تمہاری عقیدت اور محبت کو دیکھنا تھا، یہ جو آپ کی خدمت کر رہا ہے عبداللہ، اسی کا نام پرتاپ سنگھ ڈاکو ہے اور یہی ہے۔ سبحان۔ تو اس طرح کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ آپ 11 زبانوں میں قرآن پاک کی قرأت کرتے تھے، اور سکینۃ الاولیاء، سفینۃ الاولیاء، اولیاء پاک و ہند، باغ گلدستہ قادریہ، ان کتابوں میں درج ہے کہ جب آپ تلاوت کیا کرتے تھے تو چرند پرند بھی آپ کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے میاں نتھا دیوان قادری۔ حضرت میاں میر صاحب کے باہر جو قبرستان ہے وہاں پر ان کا مزار ہے۔ انہوں نے حضرت میاں میر صاحب سے عرض کی کہ حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک رات میں حضرت شاہ شمسکاری کے پاس گزاروں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ تو میاں نتھا دیوان قادری فرماتے ہیں کہ جب میں قبلہ کاری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا میں میاں میر صاحب کا خادم ہوں اور شب بصری کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ تو نتھا دیوان قادری یہ کہتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہم نے پڑھ لی تو اس کے بعد حضرت شاہ شمسکاری نے بآواز بلند 3 مرتبہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میاں نتھا کہتے ہیں کہ درختوں سے، پتوں سے، ہر طرف سے یہ آواز آنی شروع ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میاں نتھا یہ لکھتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کا بتایا ہوا وظیفہ بھول گیا اور میں بھی سبحان اللہ ہی کرتا رہا۔ کہنے لگے جب مجھے ہوش آیا صبح کے وقت تو میں نے وہ اپنا لوٹا مصلی وہیں پر چھوڑا اور حضرت میاں میر صاحب کی طرف بھاگا۔ کہنے لگے جب میں وہاں گیا تو آگے حضرت میاں میر صاحب تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا بھی نتھا پہلے آپ نماز ادا کرو۔ کہنے لگے نماز ادا کرنے کے بعد میاں نتھا نے سارا واقعہ سنایا تو حضرت میاں میر صاحب نے فرمایا بھی نتھا تم ایک بات کہتے تھے کہ میں بے شمار ضربیں لگاتا ہوں پر میرے دل کے اندر وہ چمک نہیں آتی، ذرا اپنے قلب کو دیکھو۔ تو نتھا دیوان قادری لکھتے ہیں کہ جب میں نے اپنے قلب کو دیکھا تو وہ روشن تھا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت میاں میر صاحب نے فرمایا بھی جب جا کر تم نے یہ کہا کہ ہم میاں میر صاحب کے خادم ہیں تو جس منزل پر میں نے کچھ سالوں کے بعد آپ کو پہنچانا تھا
حضرت میاں میر حضرت شاہ شمسکاری نے ایک ہی رات میں آپ کو اس منزل پہ پہنچا دیا. واہ واہ، سبحان یہ اولیاء اللہ کے معاملات ہیں. سبحان ان اولیاء اللہ کے آپس میں گہرے تعلق واسطے کسی طرح کا کوئی حسد بغض کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوتا تھا. اپنا پیر صاحب میں آپ کے بھی جی پیر صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے بہت خوبصورت ہمیں جو ہے وہ معلومات دی بابا جی کے بارے میں. اب میں چاہوں گا کہ آپ اپنے بارے میں بھی کچھ ہمیں معلومات دیں. آپ کے اپنے اور اپنے والد صاحب اور اپنے جو آپ کے آباء و اجداد تھے جو ان کی خدمت کرتے رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی تھوڑی سی معلومات ہمیں چاہیے. حضرت شاہ شمسکاری رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی. ہمارے بڑے بزرگ تھے حضرت کرم الدین قادری، وہ ان کے خلیفہ تھے اور جانشین مقرر ہوئے. آج سے 425 سال حضرت شاہ شمسکاری کے وصال کو ہو گئے ہیں. اس وقت سے لے کے اب تک یہ درگاہ کی غلامی سجادگی ہمارے میں چلی آ رہی ہے. مجھ سے پہلے میرے والد صاحب تھے حضرت میاں محمد رفیع قادری، ان سے پہلے میرے دادا تھے حضرت میاں چنن الدین قادری، اس سے پہلے تھے حضرت کرم الدین قادری. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہوا شاہ شمسکاری تک جاتا ہے. ہم 800-900 سال سے لاہور کے رہائشی ہیں، تو یہ نظام اس وقت سے چل رہا ہے. آپ کا سالانہ عرس اکتوبر کے مہینے میں پہلا جمعہ ہفتہ اتوار ہوتا ہے. شریعت کی مکمل پاسداری کی جاتی ہے، جس میں تلاوت قرآن پاک، نعت خوانی، محفل سماع. بلکہ یہ بات مشہور ہے لاہور میں، اگر محفل سماع کا معاملہ کو دیکھنا ہے تو حضرت داتا گنج بخش کی محفل سماع کے پنڈال کے بعد شاہ شمسکاری کے یہاں مکمل طریقت، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کے معاملہ چلتے ہیں. کوئی غیر شرعی، کوئی غیر معاملہ ایسا نہیں، نہ ہی کسی طرح کی کوئی فرقہ بندی، نہ ہی گروہ بندی. اور الحمدللہ میں خود، میرے والد صاحب، میرے دادا، ہمارے بزرگ صاحب نصاب تھے. اس فقیری معاملے میں، پیری مریدی کے معاملے میں ہم نے اسے ذریعہ معاش نہیں بنایا. خود صاحب نصاب ہیں ہم، اور درگاہ کے معاملات چل رہے ہیں الحمدللہ. جی بڑی بہت ہی جو ہمیں اچھی معلومات دی آپ نے، اور بڑی خوشی ملی ہمیں آپ کے بارے میں معلومات پوچھ کر، آپ کے بڑوں کے بارے میں، بابا جی کے بارے میں. اللہ پاک آپ کا بتانا اور ہمارا سننا اور ہمارے تمام ویورز کا سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. میں ہوں سید عابد علی شاہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وائس آف شاہ کوٹ. ہم آج دربار شریف حضرت سید شمس الدین حسنی حسینی بندگی قادری قاری صاحب کے دربار پر تشریف لائے ہیں، اور یہاں پر ہم جو ہے پیر صاحب کا انٹرویو بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم نے دربار شریف کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن دینی ہے انشاءاللہ. جی دوستو، ہم نے آپ کے ساتھ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم نے آپ کو پیر صاحب کے بارے میں معلومات دی ہے، اور اس کے یعنی کہ بہت خوبصورت ہم نے ویڈیو بنائی ہے. تو آپ کی مہربانی ہے اس کو لائک بھی کیجیے گا، کمنٹس بھی کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. آپ مجھے جانتے ہیں، میں سید عابد علی شاہ، آپ کا دوست، آپ کا بھائی. بہت شکریہ.